صفحہ نمبر 20، نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہشتی زیور دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے یہ کتاب ہے بہشتی زیور۔ اس کتاب میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ نمبر 1، قصداً یا بھولے سے نماز میں بول اٹھی تو نماز جاتی رہی۔ یہ عورتوں کے بارے میں چونکہ کتاب ہے، یہ عورتوں کو ہی مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے، البتہ اگر جنت و دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز یا اف وغیرہ بھی نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یعنی بچوں کی آسانی کے لیے اس پارہ کی ترتیب بدل دی گئی ہے کہ پہلے آسان صورتیں لکھی گئی ہیں، ورنہ اس کی اصل ترتیب بھی وہی ہے جو قرآن کریم کے 30 پاروں میں ہے۔ لیکن اگر قرآن ختم ہو تو اس کے بعد سورۃ بقرہ کا شروع تک پڑھنا ضروری، یعنی جو بھی قرآن میں پڑھو ترتیب سے پڑھو۔ اگر جنت یا دوزخ کی یاد آنے کی وجہ سے آہ یا اف بھی منہ سے نکل جائے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یعنی نماز کے دوران اگر اس چیز سے دوزخ یا جنت یا اللہ تعالیٰ یا اس طرح کی چیز ذہن میں آئے تو کچھ نہیں۔ نمبر 3، بے ضرورت کھنگارنے، یہ کھنگارا جس طرح کرتا ہے، کھانسی کی طرح کھنگارتا ہے، اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی صرف کھانگتا ہے یا اس میں سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھنگارنا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ نمبر 4، نماز میں چھینک آئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں گئی، لیکن نہ کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اسے نماز ہی میں اس کو یرحمکم اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ یعنی دوسرے نے کسی کو چھینک آئی اور آپ نے کہہ دیا۔ نمبر 5، قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اتنی مڑ گئی کہ سینہ قبلہ کی طرف سے مڑ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کے سلام کا جواب دیا اور وعلیکم السلام کہا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز، یعنی جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ عورتوں کے جو بال ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 9، نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ اگر ایک تل یا درہ اٹھا کر کھا لیا تو بھی نماز جاتی رہے گی۔ یعنی چھالیے کا ٹکڑا یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی کھا لی بھی کہنا خیر ہے کوئی بات نہیں، اس سے نماز جاتی رہے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر دھرا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس کو نکل گئی تو اگر چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ نمبر 10، منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ نمبر 11، کوئی میٹھی چیز کھا لی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگی لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ نمبر 12، نماز میں کچھ خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز جاتی رہی۔ نمبر 13، کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کو گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ نمبر 14، نماز میں بچہ نے آ کر دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں گئی۔
اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کی الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح اگر اکبر کی بے کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز جاتی رہی۔ نمبر 16، کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل میں مطلب سمجھ گئی تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھ لے تو نماز جاتی رہی۔ نمبر 18، نماز کو سامنے سے اگر کوئی چلا جائے، یعنی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی بندہ چلا جائے یا کتا یا بلی یا بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور پھرنے چلنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی کی کوئی بڑی چیز گاڑ لے، یعنی رکھ لے، جو کم سے کم 1 ہاتھ لمبی ہو، اونچی ہو، اپنے منہ کے سامنے رکھ لے اور 1 انگلی موٹی ہو اور اس لکڑی کے پاس کو کھڑی ہو اور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ دہنی یا بانی آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑے تو اتنی ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جسے مونڈا تو اب سامنے سے جانا درست ہے، کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 18، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلہ کی طرف سے 1 آدھ قدم آگے بڑھ گئی یا پیچھے ہٹ گئی لیکن سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا تو نماز درست ہوگی، لیکن اگر سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل